اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ایک شخص نے چیلا کاٹا۔ وہ چیلا اس خاطر کاٹا کہ اس کے پاس کوئی جن بھوت آ جائے، اس کے قبضے میں آ جائے، وہ اس سے ہر کام لے لے۔ چیلا اس کا پورا ہو گیا اور جن حاضر ہو گیا۔ جن نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا میں تجھے اپنے کام کے لیے بلایا ہے کہ تجھے مجھے ہر کام کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جن نے کہا میری ایک شرط ہے کہ وہ کیا ہے کہ جس دن تو نے مجھے کوئی کام نہ بتایا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ کام کوئی ختم ہوتے ہیں، کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس نے ایک کام بتایا، دو کام بتائے۔ وہ جن تھا، بھوت تھا، منٹوں میں کیا یوں کام کر، پھر سر پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں؟ اس نے پھر کام کوئی بتا دیا، 2 منٹوں میں پھر آ گیا۔ مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں؟ مجھے کام بتاؤ۔ اس نے پھر کام بتا دیا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا، وہ اس سے بہت تنگ آ گیا کہ اس کے پاس کوئی کام باقی ہی نہیں رہا۔ جن سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے کام بتا ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گا۔ میں کہا اچھا۔ اس نے کہا اچھا کچھ دیر صبر کر، میں آتا ہوں۔ وہ اپنے مرشد کے پاس چلا گیا۔ مرشد سے کہا اس نے کہ میں یہ کام کر بیٹھا ہوں، اب بتائیں میں کیا کروں، بتائیں میں کیا کروں۔ مرشد نے کہا کہ سامنے ایک بالٹی پڑی، وہ بالٹی اٹھا۔ وہ بے پیندے کی بالٹی تھی، اس کا پیندہ نہیں تھا۔ مرشد نے کہا کہ جاؤ جن کو یہ دے دو اور اس سے کہو کہ اس کو بھر کے لے آئے۔ جن کے ہاتھ میں وہ بالٹی دی، بے پیندے کی بالٹی، اور جن کو کہا کہ جاؤ اس کو بھر کے لے آؤ، وہ صدیوں سے آج تک وہ بالٹی بھر رہا ہے، وہ بالٹی بھر ہی نہیں رہی۔ اسی طرح ہم جو یہ دنیا ہم پر مسلط ہے، جو پریشانیاں ہم پر مسلط ہیں کہ انسان تنہا بھی ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کوئی کام سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کام سوچ رہا ہوتا ہے، کسی کام میں ہوتا ہے، کسی کام پہ ہوتا ہے۔ وہ اتنا بیزار ہوتا ہے، وہ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اسی بھوت کی طرح، اسی جن کی طرح وہ سارے کام اس کے سر پر منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت اس کو کام چاہیے، ہر وقت اسے کام چاہیے۔ بیٹھا ہوا تنہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کا دماغ کہیں اور ہے، پریشان ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کو 4-5 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیں تو وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے گا، وہ ویسے ہی پاگل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جو سوچتے ہیں کہ اب میں مثال دوں آپ کو کہ لڑکا جوان ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری جاب لگ جائے، نوکری لگ جائے تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔
اس کی نوکری لگ گئی، وہ اسی نوکری سے چند ماہ بعد بیزار ہونا شروع ہو جائے گا، تنگ آنا شروع ہو جائے گا اسی نوکری سے۔ جب نوکری ملی تھی تو خوش ہو گیا تھا، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد اس سے وہ تنگ آنا شروع ہو گیا۔ اب وہی نوکری اس کے اوپر دماغ پر چھا گئی، پھر کیا سوچتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، میری شادی ہوگی تو زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی۔ شادی ہو گئی اس کی، شادی کے چند ماہ بعد پھر پریشان، پھر تنخواہ بڑھ جائے، کیونکہ جب شادی ہو گئی اخراجات بڑھ گئے، اخراجات بڑھے تو اس کو اب چاہیے کہ اس کی تنخواہ بڑھے، تنخواہ بھی بڑھ گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر اور پریشان۔ اسی طرح پریشانیاں انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اسی بھوت کی طرح، جس طرح وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ پر چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے اس بھوت سے بچنا ہے، اس دنیا سے بچنا ہے، تو آپ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ جو چیز اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس پر صبر کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر خوشی کے بعد غم ضرور ہے۔ اگر تم خوشی کو قبول کرتے ہو تو غم کو قبول تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم خوشی کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غم آ جائے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، پھر ہم روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ خود ہی تو شادی کی تھی، خود ہی تو جاب کی تھی، پھر اب پریشانی کس چیز کی؟ اب آپ سے کوئی کہے کہ جناب آپ آ جائیں، آپ کا سایہ نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آئے اور اس کا سایہ نہ آئے؟ وہ سایہ ہی پریشانی ہے، وہ سایہ ہی بھوت ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ یہ ویڈیو آگے چلتی رہے گی۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ عزیز یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی بہت سی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔